لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله شيئا ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتا يحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. لا يتخذ ہرگز نہ بناؤ المؤمنون مومنین الکافرین کافرین کو اولیاء دوست من دون المؤمنین مومنین کو چھوڑ کر دوسرے مومنوں کو چھوڑ کر ومن یفعل ذلک اور جو کرے گا ایسا فلیسا تو نہیں من اللہ اللہ سے فی شیئن کوئی تعلق الا سوائے اس کے کہ یہ کہ تتقو بچاؤ کرے منہم ان سے تقاتن بچنے کے لیے ویحذرکم اللہ اور تمہیں ڈراتا ہے اللہ نفسہ اپنی ذات سے وإلی اللہ المصیر اور سب کو لوٹ کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے اور اس سے بہت ساری مسکانسیپشنز بھی ڈیرائیو بھی کی گئی ہیں. بہت سارے فرقے بھی اس کو ڈفرینٹ طریقے سے لے کے چلتے ہیں، جو جس طرح چاہتا ہے اس کو مولڈ کر لیتا ہے، اور کچھ غلط فہمیاں عام مسلمانوں میں ولایت کے اعتبار سے بھی، یعنی کفار کو دوست بنانے کے اعتبار سے بھی ہیں. تو اس لحاظ سے یہ امپورٹنٹ آیت ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. پہلا حکم کیا ہے کہ مومن جو ہے نا وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو ولی نہ بنائیں، دوست اس کو ہم کہیں مددگار نہ بنائیں، کافروں کو اپنا مددگار نہ بنائیں مسلمانوں کو چھوڑ کر. اور جو کوئی ایسا کرے گا، اور یہ بہت سخت الفاظ ہیں، بہت سخت آیت ہے، اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، الا یہ کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کر لو، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے. یحذرکم اللہ نفسہ اللہ تمہیں اپنی ذات سے، اپنے عذاب سے، اپنی آزمائشوں سے ڈراتا ہے. وإلی اللہ المصیر اور لوٹ کر تو سب کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے. تو یہاں پہ جو امپورٹنٹ دو چیزیں سمجھنے کی ہیں وہ اولیاء ہیں اور تقیہ ہے. تقاتن جو ورڈ آیا نا تقاتن، آپ نے ورڈ سنا ہوگا تقیہ. اہل تشیع کے ہاں یہ بہت زیادہ ایک ٹرم جو ہے وہ رائج ہے. سب سے پہلے یہاں پہ جو ورڈ یوز ہوا ہے المؤمنون، یہ سمجھ لیں کہ المؤمنون میں اور مومنین میں اور الذین آمنوا میں فرق ہے. الذین آمنوا کا مطلب ہوتا ہے تمام ایمان والے، یعنی جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں ان سے جب بات کی جاتی تو اللہ جنرلی کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایھا الذین آمنوا، جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنون، اے ایمان والو ایمان لا. یعنی جب قرآن کے اکثر مقامات میں انداز بیان میں جب یا ایھا الذین آمنوا آئے گا تو اس سے مراد اوور آل مسلمان ہوں گے موسٹلی، لیکن جب المؤمنون ہوگا نا تو ان سے مراد وہ مسلمان ہیں جو ایمان میں پکے ہیں، جو مومنین ہیں، جن کے اندر ایمان والوں کی، مومنین کی صفات ہیں. اب ایمان کا دعویٰ تو میرے جیسے لوگ بھی کرتے ہیں کہ جی ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، لیکن دعوے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا. تو جب یا ایھا الذین آمنوا آئے گا تو اس میں ہم جیسے بھی شامل ہو جائیں گے. لیکن جب اللہ بات کریں گے قد افلح المؤمنون، اب ریفرنس کس کا ہو رہا ہے؟ حقیقی ایمان والوں کا، جو حقیقت میں ایمان والے ہیں. تو لا يتخذ المؤمنون الکافرین سے کچھ مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پہ ان لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے جو کہ ایمان والے ہیں، پکے ہیں ایمان. اور کیا کہا جا رہا ہے کہ کافرین کو اپنا مددگار مت بناؤ مسلمانوں کو چھوڑ کے. اس کی سب سے اس سے اگر ہم یہ مطلب اخذ کر لیں کہ کسی بھی کافر کو جو ہے وہ دوست بنانا وہ جائز نہیں ہے، تو یہ تھوڑی سی مسکانسیپشن ہوگی ورڈ ولی سے، اولیاء سے مراد کیا ہے؟ اس کو اگر ہم صرف دوست کہہ دیں گے، مددگار کہہ دیں گے، فار ایگزامپل کسی کرسچن نے ہماری مدد کر دی تو کیا وہ ہمارا اولیاء بن گیا؟ یا کسی ہندو نے یا کسی سکھ نے یا کسی نے بھی ہماری مدد کر دی تو وہ اولیاء بن گیا؟
اولیاء کو سمجھ لیں. اولیاء یا ولی جو ہے یہ جو ورڈ ہے اس کا تعلق ہے جو بالکل ساتھ ساتھ ہوں، جڑے ہوں. اس کا ایک تعلق آتا ہے اونٹ کے کجاوے سے. اونٹ کا جو کجاوا ہوتا ہے نا جس کے اندر اوپر جس میں بیٹھتے ہیں، جس طرح اونٹ جب کجاوے کی جب بھی بات کی جائے گی تو فوراً اس کا تعلق کس سے بنے گا؟ اونٹ کے ساتھ بنے گا کہ اونٹ کا کجاوا ہے. جیسے اونٹ اور کجاوا ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے کے لیے کام آتے ہیں. اسی طریقے سے ولی کا جو یہ ورڈ ہے اولیاء یا ولی ولایا، اس کا جو ایک مفہوم ہے وہ ان بارشوں کو بھی کہا جاتا ہے جو پے در پے ہوتے ہیں، ایک کے بعد دوسری ایک کے بعد دوسری. جیسے ہمارے ہاں ساون کی بارشیں ہوتی ہیں نا، یا جب کوئی ایک بارش کا سیزن آتا ہے جس میں بارشیں پے در پے ہوتی ہیں تو اس کو بھی اولیاء کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو کسی چیز کی ٹیک کیئر کرتا ہے، کسی چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے، جس طرح ہمارے ہاں ایک ورڈ ہے متولی. متولی جس طرح مسجدوں کے متولی ہوتے ہیں، مزاروں کے متولی ہوتے ہیں، تو یہ اس طرح کا ورڈ بھی ایک یوز ہوتا ہے متولی، جو کسی چیز کی ٹیک کیئر کرتا ہے، کسی چیز کا خیال رکھتا ہے، کسی چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو کوئی ایک جس کے پاس اختیار ہو، جو ہمارے لیے فیصلے کرتا ہے، وہ بھی اس سے نکلتا ہے. جس طرح ہمارے ہاں اولو الامر ہے، یہ بھی اسی کے ساتھ کا ورڈ ہے. اس طرح کے بہت سارے اور ورڈز ہیں جو اس کے ساتھ میچ کرتے ہیں. اس سے مراد اکثر علماء نے یہ کہا ہے کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ایک دوست جس کو آپ اچھے طریقے سے بلاتے ہیں، کوئی بھی کافر کوئی بھی. اور دوسری بات یہ کہ کافروں کے بھی اپنے اپنے درجے ہیں. اب ظاہر ہے کافر تو فرعون بھی تھا، کافر ابو جہل بھی تھا، اور ایک عام جو ہندو ہے وہ بھی کافر ہے. تو کیا یہ سارے برابر ہیں؟ اور یہاں پہ جو امپورٹنٹ چیز ہے من دون المؤمنین، کہ مومنین کو چھوڑ کے ان کو اپنا دوست مت بناؤ. یعنی کفار کو ایسا اپنا مددگار نہ بناؤ، ان سے ایکسپیکٹ نہ کرو، ان کو اپنے فیصلوں کا اختیار نہ دو، ان کے فیصلوں کے مطابق مت چلو، ان سے اپنی پروٹیکشن، اپنی حفاظت، اس چیز کو انشور نہ کرو، اس چیز کا ان سے امید مت رکھو. مسلمانوں کو چھوڑ کے کفار کے ساتھ نہ ہو جاؤ. اس کا اصل مطلب یہ ہے. اگر ہم اس کو لے کے جائیں کہ کوئی بندہ کسی کے ساتھ، کسی کرسچن ہمارے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ ہمارے پاس آئے، سلام دعا کرے یا ہیلو ہائی کرے، تو ہم کہے جی لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، تو یہ چیز تھوڑی سی اپنے معنی سے ہٹ کے ہوگی. کئی مرتبہ ہم قرآن کو ظاہراً پڑھتے ہیں اور جو کرکس ہوتا ہے، جو ایکچول اس کا مقصد اور مطلب ہوتا ہے، اس کو مس کر جاتے ہیں یا اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے اپنی کم علمی یا کم فہمی کی وجہ سے. کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جس معاملے میں کسی مسلمان کو کوئی نقصان یا شر یا پریشانی پہنچنے کا اندیشہ ہو، ایسی صورت میں کسی کافر کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق بنانا وہ جائز نہیں ہے، جس سے کسی مسلمان کو گزن پہنچتی. آپ نے ویسے کسی سے قرض لے لیا یا کسی نے آپ کی مدد کر دی، آپ کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، کسی کافر نے آ کے دھکا لگا دیا، اس سے یہ مراد نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آج کل کی جو ہماری ایک ملکی سطح کے اوپر جو معاہدے ہوتے ہیں، جو ٹائز ہوتے ہیں، وہ شاید ہمیں یہ بہتر سمجھا سکیں، یہ آیت کا مفہوم بہتر سمجھا سکیں. مثلا یو اے ای کی اگزامپل لے لیتے ہیں یا اور کسی ملک کی لے لیتے ہیں، چاہے وہ ایران ہو، ٹرکی ہو، ایجپٹ ہو، کوئی بھی، پاکستان ہو، کہ اگر مسلمانوں کا انٹرسٹ آ رہا ہو تو وہ کس کا ساتھ دیں گے وہ. لیکن اگر ہم تھوڑی ڈیٹیل میں جائیں، تھوڑا سوچیں، تو ایک بڑی خطرناک سی صورتحال ہوتی ہے کہ ہم کئی مرتبہ اپنے فائدے کے لیے اور اپنی جو ایک ملک کے لیے ہم کسی مسلمان مملکت کے خلاف کسی کافر مملکت کے حامی بن جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ جب ہم مسلمانوں کے خلاف کسی کافر کا ساتھ دیں گے تو جو اس پہ وعید ہے نا وہ بہت بڑی ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جس نے ایسا کیا اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جس نے مسلمانوں کو چھوڑ کے کفار کا ساتھ دیا، جس نے مسلمانوں کے انٹرسٹ کو چھوڑا اور کفار کے انٹرسٹ کے اندر جو ہے وہ ان کے انٹرسٹ میں ان کا ساتھ دیا، چاہے وہ ورڈلی گین حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی طریقے سے ہو،
اللہ کیا فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ من دون المؤمنین ہے کہ ایسا کوئی بھی ٹائز، ایسے کوئی بھی ریلیشنز، ایسی کوئی بھی معاہدہ، ایسا کوئی بھی موو، ایسا کوئی بھی کام جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہو. تو اللہ کیا فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُ تُقَاتٍ. مگر یہ کہ کچھ تدبیر کر لی جائے ان کے ظلم سے بچنے کے لیے. اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مکہ کے اندر بہت سے لوگ ایسے تھے، کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن انہوں نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا. اور قرآن میں آتا بھی ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ اگر آپ حملہ کر دیتے کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ اسلام والے. اس کا مفہوم ہے لکشمہ فرمائے. تو اگر سچویشن ایسی آ گئی ہے کہ آپ کے لیے جو ہے وہ کسی سے ظلم سے بچنے کے لیے آپ کو کچھ چھپانا پڑ رہا ہے، ایمان چھپانا پڑ رہا ہے، کچھ کرنا پڑ رہا ہے، تو اسپیسیفک کیسز کے اندر اللہ اجازت دیتا ہے. جس طرح میں کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اللہ جل شانہ کی رحمت کے صدقے جائیں کہ اللہ جل شانہ ایکسیپشنز چھوڑتے ہیں. ایک حکم کو نا سیدھا نہیں نازل کر دیتے کہ بھئی یہ ہے تو یہی ہے. تو کہتے ہیں ہاں اگر اس قسم کی سچویشن آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں.